میں عرض کر رہا ہوں اس مؤذن نے جب اذان دی، اور اذان کیوں دی؟ ابھی وقت نہیں تھا. یہ آپ کا اصرار ہے کہ مزید بولو، مگر وہ یزید کا اصرار تھا کہ جلدی کرو جلدی کرو. اس لیے فصاحت و بلاغت کا شاکر بول رہا ہے. امام زین العابدین بول رہے تھے. ان کے بولنے کو روکنے کے لیے جبر و استبداد نے یہ کیا کہ کہا مؤذن اذان دو. اس کو کیا خبر تھی کہ ابھی تمہارا حساب ہونے والا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے اس نبوی گھرانے کو تو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ جب مؤذن نے اذان دی، جب پہنچا اس مقام پر اشہد ان محمد رسول اللہ، اس مقام پر پہنچا تو نواسہ رسول نے ارشاد فرمایا مؤذن تو میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا خاموش ہو جاؤ. اور پھر ایک جملہ فرمایا، اے یزید بتا یہ تیرے باپ کا نام ہے یا میرے باپ کا نام ہے؟ یہ اذانوں میں تیرے نانا کا نام گونج رہا ہے یا میرے نانے کا نام گونج رہا ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے نام. شاہ اور عزیزان گرامی، آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے یہ پہلو کیوں بتائے؟ آپ کو دکھاؤں گا کہ جو حسین نانے دی کانتے بیٹھے صحابہ سمجھے نبی لہیسی، رسول اپنی نماز بھن کے دنال سادی قضا کرے سی، خدای فوراً سریہ بھیجا متا روابو نصر اٹھے سی، نماز میدی حسین میدہ تو آگ سجدہ اٹھا چھڑے سی. کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، شواہد النبوت، لکھنے والا مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. ارے حسین کا ذکر سن کر جس کو تکلیف ہو وہ اپنے ایمان کا علاج کرائے. یہی ہمارا ایمان ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کسی اور نے نہیں کہا، خواجہ میری نے کہا. 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کرنے والے نے کہا. ارے تم تو مسلمان کو کلمہ پڑھاتے ہو، انہوں نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. تم تو کہتے ہو بھرا کلمہ پڑھ، وہ کہتے ہیں سباق کا پیر کہتا ہے اچھا جج صاحب اس کو تو کلمہ میں نے پڑھایا تھا، اس کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ وہ وکیل بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور جج کی طرف جب اشارہ ہونے لگا، بد نصیب تھا، کرسی چھوڑی، فرمایا کاش تو بھی بیٹھ جاتا تو تو بھی آج رکھ دینا. تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. تو بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شہزادوں نے ضد کی، اماں صبح عید کا دن ہے، ہم نے جوڑا نیا زیب تن کرنا ہے، نیا جوڑا زیب تن کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹی کے منہ سے نکل گیا، بیٹا لباس درزی کے پاس ہے. صبح درزی لباس لے آئے. پھر مصلی تھا اور بی بی فاطمہ الزہرا تھی. یا اللہ آج تک اپنے لیے سوال نہیں کیا، لیکن نبی کے لالے نواسے ضد کر بیٹھے، منہ سے نکل گیا. اب اس زبان کی لاج رکھنا. صبح ہوئی، ہر ایک نے لباس پہنے، لباس فاخرہ پہنے. دروازے پر آواز ہوئی، پوچھا کون؟ کہا درزی ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا لباس لایا ہوں. کہا ہے کون؟ ذرا اپنا عطا پتا تو بتا. کہا میں جبریل امین ہوں، مجھے رب جلیل نے حکم دیا ہے جا جنت کی پوشاکیں لے کر حسن حسین کے لے جا. اب دیکھیے یہ انتخاب بھی عجیب ہیں، یہ انتخاب بھی عجیب ہیں. جوڑے پہنائے گئے، ایک ہے سبز رنگ کا، ایک ہے سرخ رنگ کا. وہ سبز رنگ کا جوڑا امام حسن کو پہنایا گیا اور سرخ رنگ کا جوڑا امام حسین کے حصے میں آیا. یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں، یہ جوڑے پہن کر آ رہے ہیں. یمشیانے و یاسرانے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور نبوت کی طرف بڑھ رہے ہیں.
آپ کا میرا نبی، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کا میرا نبی اپنے منبر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی گفتگو کو ختم فرما دیتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں اور جا کر سینے سے لگاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر فرماتے ہیں خدا نے سچ فرمایا اولاد میں آزمائش ہے، دیکھو آج ان کے گرنے سے نبوت کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، خیال کرنا بڑا امتحان آنے والا ہے کربلا کے میدان میں، پھر دیکھیں گے کہ تم کیا سلوک کرتے ہو ان کے ساتھ، یہ تم کیا سلوک کرتے ہو۔ مجھے ایک عجیب سا جملہ یاد آ رہا ہے، اسی پر ختم کرتا ہوں بات۔ قاتلان حسین میں سے بچ جانے والا ایک شخص امام زین العابدین کی چھولداری کے قریب آیا، جب چھولداری کے قریب آیا تو آپ کو دیکھا بھاگ پڑا، آپ نے فرمایا یہ مسافر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مسافرت کتنی مشکل ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مسافرت کیا ہوتی ہے۔ تو پھر دوسرا مائک اگلے جمعے انشاءاللہ آپ ساتھ رکھیں، ہم آپ کو منظر کشی کریں، میں اور فیضان انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، کیسے میرا پیر شبیر کیسے مدینہ منورہ سے چلا تھا اور کیسے کربلا کے میدان تک آیا۔ عزیزان گرامی، تو جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا مقام کیا ہے، کیا بات عرض کر رہا تھا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی جوڑے کی بات تو میں کر رہا تھا، مسافر، ہاں وہ بات کر رہا تھا، وہ چھولداری کے جو قریب آیا، آپ نے کہا پکڑا جائے، لایا جائے، نہلایا جائے، لباس پہنایا جائے، ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا، سر جھکا ہے، نیما ہے، اور یاد رکھو میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ بول رہا ہوں، ذرا وزن کیجئے گا، دن قیامت کا ہوگا، آواز آئے گی یا اہل الجمع، یہ حدیثیں ہیں، میں کوئی من گھڑت روایتیں بیان نہیں کر رہا، ایک ایک حوالے کے لیے ذمہ دار ہوں، سنیو، اپنے مذہب کو جانو، اپنے فکر اور عقیدے کو جانو، آواز آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ، حضور پاک فرماتے ہیں آواز آئے گی، ہاتھ پہ غیبی کی آواز آئے گی، ارے سر جھکاؤ، گردنیں جھکاؤ، آنکھیں نیوی کرو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا آ رہی ہے۔ کیا اس نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی بیٹی میدان کربلا میں نہیں تھی؟ ارے کربلا میں امام حسین کی شہادت بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن اس سے بڑا حادثہ اور سانحہ بی بی زینب پاک کا ملک شام میں آنا ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، ان کے ساتھ جرأت کرنی ہے۔ آپ نے اہل کوفہ سے فرمایا پہلا جملہ، آنکھیں نیچی کرو کہ میں نبی ذاتی ہوں تمہارے سامنے۔ آج اتنا امتحان آ گیا کہ میں اس امتحان میں سے گزر رہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا زیادہ رو کم ہنسو، خدا ساری زندگی تمہیں رلاتا رہے۔ ارے کوفیو لایوفیو بے وفائی کرنے والے، تم نے خاندان عبد المطلب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ عزیزان گرامی، انہی معروضات پر باتیں بہت ہیں، چھوڑ کر ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ لوگ، اس نے کہا حضور پہچانا نہیں ہے، فرمایا پہچان تو تب گیا تھا جب تو آیا تھا۔ کہا پھر کیوں اتنی خاطرداری؟ فرمایا مہمان نوازی کی بات تھی، تمہارے پاس جو سلوک تھا تم نے کربلا میں کیا، اور ہمیں جو نانا جان نے سلوک سکھایا تھا کہ دشمن آئے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم نے وہ سلوک کیا ہے۔ تمہارے پاس وہ تھا، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس صداقتیں تھیں، ہمارے پاس اصرار تھا، ہمارے پاس قربانی تھی، ہمارے پاس صبر و رضا تھا، ہم نے اس کا مظاہرہ کیا۔ وما علینا